روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبز گنبد کب بنایا گیا؟ جب قلاوون خاندان کا دور آیا تو گنبد تقریباً تمام مسلم علاقوں میں عام ہو چکا تھا۔ مصر میں چونکہ یہ فن تعمیر بہت مقبول تھا، اس لیے سلطان منصور قلاوون نے جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی مرتبہ گنبد بنوانے کا فیصلہ کیا تو مصری معماروں کی خدمات حاصل کی گئیں، جنہوں نے اپنے ہنر کو کام میں لاتے ہوئے 678 ہجری میں حجرہ مطہرہ پر لکڑی کے تختوں کی مدد سے خوبصورت گنبد بنایا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت نے اس گنبد شریف کو ایسا حسن بخشا کہ زائرین مدینہ کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ 13 رمضان شریف 886 ہجری کو آسمان مدینہ کا مطلع ابرآلود تھا۔ مؤذن صاحب حسب معمول مینار رئیسہ پر اذان دینے کی غرض سے چڑھے ہی تھے کہ اچانک ان پر بجلی گری۔ مؤذن صاحب موقع پر ہی شہید ہو گئے اور مینار رئیسہ مسجد نبوی شریف کی جانب گر پڑا۔ مسجد کریم میں آگ بھڑک اٹھی، ناگہانی آگ کی لپیٹ میں آ کر اور بھگدڑ وغیرہ میں مزید 10 آدمی فوت ہوئے۔ آگ اور منارے کے گرنے سے گنبد شریف کو بھی صدمہ پہنچا۔ کچھ ملبہ شریف حجرہ مطہرہ کے اندر بھی حاضری کے لیے جا پہنچا، تاہم حجرہ شریفہ صدمے سے محفوظ رہا۔ اگرچہ فوری نعید کی تعمیری خدمت تو کروا دی گئی، مگر مکمل تفصیلات کے ساتھ سلطان قجتبائی کو 16 رمضان شریف کو قاصد کے ذریعے پیغام بھیج دیا گیا۔ سلطان نے مصر سے ضروری سامان اور 100 سے زیادہ معمار کاریگر مدینہ المنورہ روانہ کر دیے۔ کام شروع کر دیا گیا۔ باہر والا گنبد شریف جس کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا تھا، مکمل طور پر ہٹا دیا گیا۔ سلطان قجتبائی کے حکم سے 892 سن ہجری میں باہر کی جانب ایک نیا گنبد شریف تعمیر کیا گیا جو کہ صدیوں تک قائم رہا۔ کی ضرورت کی وجہ سے ترکی سلطان محمود بن عبدالحمید خان نے سلطان قجتبائی کا بنوایا ہوا گنبد شریف شہید کروا کر 1233 ہجری میں 12 گنبد تعمیر کروا دیا۔ 1253 ہجری مطابق 1837 عیسوی میں اسے سبز رنگ کر دیا گیا۔ اس کے سبز رنگ کی وجہ سے اسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے۔ اس میں 67 روشن دان ہیں، جن میں سے کچھ تو گول شکل کے ہیں اور باقی مستطیل ہیں۔